الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ جمعرات اور جمعہ کے دن کے لیے ایک خاص عمل ہے جو دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ دوستو، یہ سورۃ مبارکہ، یہ عمل خاص طور پر رشتے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جمعرات اور جمعہ کے دن یہ سورۃ مبارکہ قرآن کریم کی ایک خاص سورت ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس سورۃ مبارکہ کو جمعرات اور جمعہ کے دن 3 مرتبہ پڑھ لیا جائے، جس طرح کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مجربات امام سیوطی کے اندر تحریر فرمایا اس کو، اور مجربات عثمانی کے اندر بھی اس کو تحریر فرمایا گیا ہے، اور بھی کئی کتب جناب علی کتابیں ہیں جس کے اندر بزرگ علماء نے اس کو تحریر فرمایا، اور یہ خصوصاً رشتہ کے لیے یا پسند کا رشتہ کے لیے، یا پھر رشتہ میں رکاوٹ ہوتی ہے، یا کوئی اور جائز معاملات ہیں ان میں اس کو کیا جاتا ہے۔ کوشش فرمائیں کہ صرف جمعرات اور جمعہ کے دن 3 مرتبہ اس سورۃ مبارکہ کو پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز، لیکن پڑھنے والا ان شرائط کے ساتھ جناب علی پورا اترے۔ سب سے پہلی شرط، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کوشش فرمایا کریں یار، زندگی 4 دن کی گزر جائے گی۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا ہے، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے۔ اتنی مختصر زندگی ہے، اور پھر اتنی مختصر زندگی، اتنی لمبی لمبی امیدیں رکھنا، میرا فلاں ہو جائے، میرا فلاں، یہ کیا ہے یار؟ زندگی گزارنی ہے بس اپنے رب رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ پھر اس زندگی کی جو برکتیں آپ دیکھیں گے آپ کی آنکھوں کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ جمعرات اور جمعہ کے دن اگر آپ کے رشتہ میں رکاوٹ ہے، کہیں خاص جگہ پہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس عمل کو کریں، لیکن کرنا ان شرائط کے ساتھ ہے جو شرائط میں نے بتائی ہیں، اور یہی شرائط بزرگ علماء نے دین لکھی ہیں، یاد رکھیے گا، ایسے بھی نہیں ہے۔ ہاں، ایک بات میں اور بھی ضرور بتاتا چلوں، کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں، محض یہ دنیا کی چیز حاصل کرنے کے لیے مت کریں کہ یار میرا فلاں جگہ پہ رشتہ ہو جائے تو میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں نا۔ ایسے نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھنی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں سے توبہ کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جناب علی قرآن کریم کی تلاوت کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، کوئی بھی نیکی کا کام کریں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر جناب علی وظیفہ کریں، پھر یہ اثر دکھائے گا آپ کو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ سورۃ مبارکہ جمعرات اور جمعہ کے دن صرف 3 بار پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ راتوں رات رشتہ نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ سورۃ مبارکہ کون سی ہے؟ سورۃ التغابن، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور اس سورۃ مبارکہ کو جمعرات کو بھی اور جمعہ والے دن بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں، صرف 3 مرتبہ سورۃ التغابن کو انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز۔ ایسی غیبی مدد آئے گی رشتے کے اندر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔